بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی قریظہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیبتن فرمایا، اپنے گھوڑے پر جس کا نام لحیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ بنی قریظہ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھے، چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور عہد شکن یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرما لیا اور تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنی قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مطابق بنی قریظہ کی لڑاکا فوجیں قتل کی گئیں اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے مال و سامان کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا اور اس شریر اور بد عہد قبیلے کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لیے پرامن مسلمان محفوظ ہو گئے۔ یہودیوں کا سردار حوی بن اخطب جب قتل کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنی قریظہ کا قتل ہونا یہ ایک حکم الہی تھا، یہ توریت میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ حوی بن اخطب وہی بد نصیب ہے کہ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر میں کسی کو مدد نہ دوں گا، اور اس عہد پر اس نے خدا کو ضامن بنایا تھا، لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدے کو کس طرح توڑ ڈالا یہ آپ گزشتہ اوراق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، پھر بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اکسایا، پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا۔ سن 5 ہجری کے متفرق واقعات۔ اس سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔
اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کر دیا گیا۔ اسی سال حد قذف، کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا اور لعان اور زہار کے احکام نازل ہوئے۔ اسی سال تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اسی سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔